السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو کہانی ہے وہ بھی ہمیں ہمارے ایک معزز لسنر نے ارسال کی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کی کہانی کو پڑھا جائے، تو ضرور ہم آپ کی کہانی کو پڑھیں گے۔ میں اپنے اور جو لسنرز ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی چاہیں تو اپنی کہانی وائس ٹیپ کی شکل میں ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر لکھا آ رہا ہوگا اسکرین پر، تو اس پر وہ اپنی کہانی ہمیں واٹس اپ کریں، ہم ان کی کہانی کو بھی اپنی سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ روشو اور اس کی بیوی بختہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کی گلیوں میں کوئی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلا دے اس کی صدائیں لگاتے پھر رہے تھے، مگر انہیں کہیں سے بھی کھانے کا آسرا ملتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کہیں سے دستیاب نہ ہوا۔ دونوں کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ گاؤں میں خشک سالی کی وجہ سے قحط پھیل چکا تھا۔ گاؤں کے تمام گھر تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ گاؤں کے باسی اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں اور قصبوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ گاؤں میں ہر طرف دہشت اور وحشت کا راج تھا۔ وہ دونوں اس ویرانیت اور وحشت کا حصہ بن کر رہ گئے تھے۔ دونوں کی بھوک تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ روشو اور بختہ پر غنودگی چھاتی جا رہی تھی۔ روشو نے بختہ سے کہا کہ وہ ہمت سے کام لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بختہ کہتی جا رہی تھی کہ اسے چکر آ رہے ہیں اور اس میں مزید چلنے کی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ کھانے پینے کی تلاش میں ناکام ہو کر وہ تینوں گاؤں سے کچھ دور فاصلے پر موجود ایک کھنڈر نما حویلی کی طرف جا نکلے۔ بختہ نے روشو سے اس حویلی میں آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ خود نہیں جانتا کہ وہ یہاں پر کیوں آ گیا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی طاقت انہیں حویلی کی طرف بلا رہی ہے۔ روشو اور بختہ باتیں کرتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حویلی چاروں طرف سے جنگلی جھاڑیوں اور گھنے جنگلات میں گھر چکی تھی۔ حویلی کے چاروں طرف سناٹا اور بو کا عالم تھا۔ بختہ نے روشو سے کہا کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ انہیں اس حویلی میں نہیں جانا چاہیے۔ روشو نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیا معلوم حویلی کے اندر کوئی کام کی چیز ہی مل جائے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ حویلی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں پر لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، جگہ جگہ مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ دروازہ جو کہ لوہے کا تھا، اس پر زنگ لگ چکا تھا۔ روشو نے دروازے پر زور دیا تو وہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں انہوں نے صحن میں ایک انسانی ڈھانچے کو زمین پر پڑا دیکھا۔ بختہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی۔ روشو نے بختہ سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ اس حویلی میں انہیں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ اس نے بختہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ بختہ کو محسوس ہوا کہ وہ انسانی ڈھانچہ انہیں کہہ رہا ہو کہ اب بھی وقت ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ روشو نے بختہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد روشو کو ایک ہال نما کمرہ نظر آیا، جس میں ایک میز اور 3 کرسیاں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ میز کے درمیان ایک موم بتی روشن تھی اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ روشو نے بختہ سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ ہمیں اس حویلی میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان مل ہی جائے گا۔ بختہ نے روشو سے کہا اسے یہ حویلی آسیب زدہ لگتی ہے۔ روشو نے کہا کچھ بھی ہو، مگر ہمیں اس حویلی میں کھانے کے لیے کچھ مل ہی گیا۔ روشو نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس بارے میں بعد میں سوچیں گے۔
اس وقت کھانا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ روشو نے آگے بڑھ کر کرسی کھینچی اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے میں تازی پکی ہوئی روٹیاں اور پالک آلو کی ترکاری تھی۔ کھانے کی خوشبو اس قدر شدید تھی کہ بختہ سے بھی رہا نہ گیا اور وہ بھی کھانے کی میز پر آ گئی۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو نیند نے ان کو اپنی آغوش میں لینا شروع کر دیا۔ روشو نے کہا کہ اب انہیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ بختہ اور روشو حویلی میں سونے کے لیے کمرہ تلاش کرنے لگے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے صحن سے نکل آئے۔ انہیں اپنی بائیں جانب ایک کمرہ نظر آیا جس میں مشاری اور تکیے لگے ہوئے تھے۔ دونوں اتنے تھک گئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ کچھ دیر بعد بختہ کی آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگی۔ پھر اسے کانوں میں اس کی ماں کی آواز آنے لگی، بختہ بختہ۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بختہ اسے اپنا وہم سمجھ کر درگزر کرتی رہی۔ اسے پھر آواز آئی، بختہ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں 25 سالوں سے اس حویلی کے تہہ خانے میں قید ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے پاس آؤ میری بیٹی۔ اس نے کئی بار روشو کو جگانے کی کوشش کی مگر روشو بے حد گہری نیند میں تھا۔ بختہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اپنی ماں کی آواز کا تعاقب کرتے کرتے تہہ خانے میں جا پہنچی۔ تہہ خانے میں بہت ساری موم بتیاں روشن تھیں۔ اسے اس کی ماں کی آواز ایک بار پھر آئی کہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے آزاد کرانے ضرور آؤ گی۔ کچھ فاصلے پر اس نے انسانی قد کا ایک آئینہ دیکھا جس میں اس کی ماں کا ہیبلہ نظر آ رہا تھا، جبکہ ہیبلے کے عقب میں بھیانک عفریت رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی ماں نے کہا، آخر کار اس گاؤں کی شیطانی قوتوں نے تمہیں یہاں پر آنے پر مجبور کر ہی دیا۔ جب تم 3 سال کی تھیں تب میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ ایک کالا جادو کرنے والے نے میری لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی اور میری روح کو اس آئینے میں قید کر لیا۔ بولو کیا تم میری مدد کرو گی؟ مجھے اس جہنم سے آزاد کروا دو گی؟ بختہ نے کہا، اماں تم ہی بتاؤ کہ میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ فیصل آباد کے گاؤں کی مسجد میں ہر عصر کی نماز میں ایک بزرگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اگر تم ان کو کسی طریقے سے یہاں لے آؤ تو میں اس آئینہ اور ان عفریتوں کی قید سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ میری مدد کرے۔ پھر آئینے کی سطح پر بھیانک ہولناک عفریتوں کے عکس نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کلاڑیاں تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے بدن کے چیتڑے اور خون کے فوارے اڑاتے رقص کر رہے تھے۔ یہ منظر نہایت خوفناک اور ہولناک تھا۔ بختہ کو یوں محسوس ہوا کہ یہ سب اس کے بہت قریب کہیں ہو رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔ اس نے روشو کو جگایا اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ اس کے بعد وہ روشو کو لے کر تہہ خانے کی جانب چلی گئی اور اسے وہ سارے مناظر دکھائے جو اس سے قبل وہ دیکھ کر آئی تھی۔ بختہ نے روشو سے کہا کہ اسے فیصل آباد اس گاؤں جانا ہوگا جہاں پر وہ بزرگ موجود ہوتے ہیں۔ روشو بختہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بختہ سے کہا کہ وہ حویلی میں رہ کر اس کا انتظار کرے۔ وہ فیصل آباد جا رہا ہے اور ان بزرگ کو اپنے ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ روشو شام کے وقت فیصل آباد کے اس گاؤں کی جامع مسجد پہنچ گیا اور عصر کی نماز کا انتظار کرنے لگا۔ عصر کی نماز میں اس نے ایک لمبے اور دراز قد بارش بزرگ کو دیکھا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب گیا
تو ان بزرگ نے روشو کو دیکھتے ہی کہا کہ بختہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ جی بزرگوں، مگر آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ بزرگ نے کہا کہ یہ تمہاری منشا نہیں ہونی چاہیے۔ بختہ کی ماں مظلوم ہے، ہم تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے اور بختہ کی ماں کی مدد بھی کریں گے۔ ان بزرگ نے روشو سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کرے۔ روشو نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو حویلی میں موجود پایا۔ بزرگ نے روشو کا ہاتھ پکڑا اور اسے تہہ خانے کی جانب لے کر چلے گئے۔ بختہ تہہ خانے کے باہر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بزرگ تہہ خانے پہنچے تو یکایک ایک مکڑی چھت سے گری، جو بعد میں ایک ہیولے سے انسانی روپ میں آ گئی۔ وہ ایک کالا اور لنگوٹ پہنے ایک انسان تھا جس سے نہایت غلیظ اور ناخوشگوار بدبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مولوی، تو کیوں اپنی موت کو آواز دیتا ہے؟ جا یہاں سے چلا جا، ورنہ میرے چیلے تجھے اور ان دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ بزرگ نے کہا کہ تو نے ایک مسلمان عورت کی لاش کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے تجھے سزا دینا ضروری ہے۔ مولوی، تو مجھے سزا دے گا؟ ٹھہر جا، میں ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ پھر اس نے منہ میں کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے پڑھتے ہی کئی فٹ اونچی مخلوق جن کے سر بیل کے تھے وہ سب جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ان کے منہ سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ بزرگوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس مخلوق کی طرف پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ بزرگ نے کہا کہ میں تجھے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بختہ کی ماں کی روح کو آزاد کر دے۔ یہ خدائی معاملات ہیں، اس میں دخل اندازی مت کر، ورنہ بہت ہی بھیانک انجام سے دوچار ہو جائے گا۔ وہ لنگوٹ والا انسان کہنے لگا کہ میں نے بڑی محنت سے ان تمام شیطانی قوتوں کو جمع کیا ہے اور تو میری محنت کو برباد کرنے چلا ہے۔ میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ بزرگ نے کہا، شرم کر، پہلے تو مسلمان تھا، اب تو مرتد ہو چکا ہے۔ میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں، توبہ کر لے، واپس اپنے دین میں داخل ہو جا، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ یاد رکھ، بدی کبھی بھی اچھائی پر حاوی نہیں ہو سکتی، اور تو مسلسل بدی ہے، اور ہمارے مذہب میں بدی کرنے والے کا انجام ہمیشہ بہت برا ہوا کرتا ہے۔ لنگوٹ والے نے کہا، میری شیطانی طاقتیں بدی کی طاقتوں سے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر طرف لمبے لمبے بالوں والی چڑیلیں جمع ہونی شروع ہو گئیں اور وہ رفتہ رفتہ بختہ اور روشو کی طرف آگے بڑھنے لگیں۔ تو ایسے باز نہیں آئے گا، بزرگ نے بلند آواز سے کہا۔ میں نے تجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا تھا، مگر تو نے اسے گنوا دیا۔ بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چڑیلیں جو تہہ خانے میں جمع ہو رہی تھیں وہ سب ایک ایک کر کے آگ کی لپیٹ میں آنی شروع ہو گئیں۔ ان کی دردناک چیخوں سے ساری حویلی گونج رہی تھی۔ اس کے بعد ان بزرگ نے پھر کچھ پڑھ کر اس لنگوٹ پہنے انسان پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے وہ چیخنے لگا، کہنے لگا، مولوی مجھے معاف کر دے، میں کالی جادو کا کام چھوڑ دوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ تو شیطان ہے اور شیطان کو کبھی بخشا نہیں جاتا۔ وہ بزرگ پڑھتے رہے، وہ چیختا رہا، کچھ دیر کے بعد وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بختہ اور روشو ایک چٹیل میدان میں کھڑے تھے۔ وہ حویلی بھی غائب ہو چکی تھی، صرف بختہ کی ماں کا ڈھانچہ وہاں پر پڑا رہ گیا تھا۔ وہ بزرگ بھی اب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بختہ نے اپنی ماں کو یاد کر کے کہا کہ ماں تم چلی گئیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ روشو نے بختہ کی ماں کے ڈھانچے کو کپڑے میں لپیٹا اور پاس کے قبرستان میں دفنا دیا۔ بختہ کو اس کی ماں کی آواز آئی، بختہ میری بچی، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب میری روح کو سکون میسر آ گیا۔
بختہ اور روشو بھی اس گاؤں کو چھوڑ کر کسی اور قصبے میں منتقل ہو گئے۔ ہم امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی، جو کہ ہمیں ہمارے ایک لسنر نے بھیجی تھی، ہم نے ان کی خواہش کے مطابق اپنی اسٹریم میں پڑھ دی۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کا حوصلہ ہماری محنت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔